إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين ہمہ قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العالمین واسطے انگنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام الہدا رہبر اعظم مرشد اعظم امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ نبی پاک دا نام ہے درود پڑھیا کرو دوانو کہن دی لوڑ نہیں پہنی چاہیں دی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے ہون دوستو بزرگو اللہ پاک دا بہت ہی بڑا احسان ہے کہ جس مالک نے سانو خطبہ جمعۃ المبارک واسطے اپنے بابرکت گھر دے اندر جمع فرمایا ہے میری اللہ کو دعا ہے جو کچھ میں بیان کراں تسی سماعت فرماؤ اللہ سن سنا کے اس سے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اس کائنات دے اندر جس طرح اللہ تعالیٰ نے والدین والا عظیم رشتہ عطا فرمایا ہے اور جس طرح انسان دے نال
والدین بغیر کسی مطلب تو بغیر کسی لالچ تو محبت کردے نے کائنات دے اندر ایسا کوئی بندہ کوئی رشتہ نہیں جڑا انسان دے نال اس طرح محبت کردہ ہوئے جس طرح ہمدردی والدین کردے نے جس طرح پیار محبت اور اپنا سب کچھ اولاد تو وار دیندے نے اس طرح دی کائنات دے اندر مثال نہیں ملتی والدین دی محبت نوکھی ہے والدین دا پیار نوکھا ہی ہے یاد رکھو جس دور دے اندروں اسی گزر رہے ہیں نا جس دور دے اندروں اسی گزر رہے ہیں اس دور دے اندر کوئی کسے بندے نوں 10 روپے دین واسطے تیار نہیں سی مانگ لو کسے کولو کوئی 4 آنے تو بندہ کو کہندہ ہے جی میرے حالات ہی ٹھیک نہیں دے میں تینوں کی دینے نے لیکن اس دور دے اندر بھی بابا دوپہر ویلے محنت کر رہے ہیں مزدوری کر رہے ہیں بابے کولو جا کے پوچھو بابا جی السلام علیکم وعلیکم السلام بابا جی تسی اتنی دوپہر دے اندر اور اتنی شدت والی گرمی دے اندر محنت اور مزدوری کر رہے ہو کمر تے اتنیاں اٹھاں اٹھا کے سیڑھیاں چاڑھ کے اوپر والی منزل تے جا رہے ہو بابا جی آپ کندے واسطے اتنی محنت کر رہے ہو کندے واسطے اتنی مشقت کر رہے ہو کندے واسطے اتنی تکلیف اٹھا رہے ہو تے بابے دا جواب نہیں ہوئے گا میں اپنے واسطے کر رہے ہیں اپنے کپڑے لینے نے اپنی جتی لینی ہے اپنے شوق نہیں بابے دا جواب ہوئے گا آج جو کچھ بھی میں کر رہے ہیں نا آج صرف اپنی اولاد دی خاطر کر رہے ہیں اولاد واسطے کر رہے ہیں ساری زندگی محنت کر کے جوان نو بابا جوان کردہ ہے بیٹے نو جوان کردہ ہے اور آپ بیٹے نو جوان کرن دے اندر نا آنا سمجھا کرو اسی ایمی جوان ہو گئے ہیں اسی ایمی بڑے ہو گئے ہیں نہیں سانو جوان کردیاں ساڑھا بابا بڑھا ہو گئے سانو جوان کردیاں ساڑھا باپ بڑھاپے دے اندر چلا گیا ہے سانو جوان کرن دے اندر سانو بڑا کرن دے اندر ساڑھے بابے دی جوانی لگی ہے سانو جوان کرن دے اندر ساڑھے بابے دا خون اور پسینہ لگیا ہے آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے سیرت دے حوالے دے نال سیدنا ابراہیم دی سیرت پڑھو سیدنا ابراہیم دی سیرت دے اندروں جڑا پہلا سبق ملدہ او عقیدہ توحید دا سبق ہے لوگو اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں دا اللہ تو علاوہ کوئی حاجت روا نہیں دا نظر و نیاز ہر طرح دی التجا اور دعا اللہ واسطے آ سیدنا ابراہیم دی سیرت دے اندروں پہلا عقیدہ اور دوسری جڑی چیز ملدی ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی زندگی دے اندروں او والدین دا احترام والدین دا ادب والدین الحمد دردی والدین دے نال محبت اور والدین دا تقدس اور والدین دے نال شفقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی سیرت دی اندروں ملدی ہے یاد رکھو انہاں دی قدر کرو انہاں دا احترام کرو نہیں تے یاد رکھو جے والدین دا احترام نہیں کروں گے والدین دا ادب نہیں کروں گے پھر یاد رکھو مثال کر بنی ہے جیسی کرنی پھر ویسی برنی آج تسی نہیں عزت کروں گے نا آج تسی احترام نہیں کروں گے لکھن والیاں نے لکھیا ہے ایک بندہ سی انہیں بڑی زبردست ایک کوٹھی بنائی بڑا زبردست مکان بنایا تے دروازے دے بالکل نال نا ایک چھوٹا جا کمرہ بنایا گل سنیا جے ایک چھوٹا جا کمرہ بنایا تے اوتھے بابے نو رکھ دیتا اممہ فوت ہوگی بابے دا اوتھے کمرہ اوتھے منجا اوتھے بابے نو رہش دے دیتی بابا تو ایتھے رہنا ہے ٹھیک ہے بابا ایتھے رہ رہے ہیں چھوٹا جا بچہ ہے جڑا اندہ بیٹا ہے چھوٹا جا انہوں سالن دیندے نے روٹی دیندے نے کولی دے اندر چھاپے چنگیر دے اندر پا کے جا تو پتر بابے نو دیا او آندہ ہے دے جاندہ ہے صبح ہوندی ہے پھر معمول چلدا رہا وقت چلدا رہا ایک وقت آیا بابے نو موت آگئی بابا دنیا تو چلا گیا انہیں کیا چلو چنگا ہویا ہے بابا فوت ہو گیا ہے چلو آوی ذمہ داری ختم ہوئی انہیں او چنگیر چھاپا چکیا سوٹ دیتا تے جڑا چھوٹا جا بچہ سی نا جڑا چھوٹا جا بچہ انہیں سوٹیا ہے انہیں چوک کے لے آمدہ ہے دوبارہ چوک کے جدو گھر آیا ہے آندہ ہے پتر آ کیوں چوک لے آمدہ ہے آ کیوں لے کے آیا ہے اندھی اپا نو کی لوڑ ہے آندہ ہے بابا اندھی اندر تو اپنے باپ نو کھانا
کھانا دیندہ سی جدو بڑھا ہو گیا سی ایک وقت آنا ہے ابا تم ہی بڑھا ہو جانا ہے انہاں برتناں دے اندر میں تینوں بھی کھانا دیواں گا کی وجہ کی ہے اس بچے نو کسے نے سکھایا نہیں اس بچے نو کسے نے دسیا نہیں اس بچے دا ذہن بن چکیا سی مینڈ بن چکیا سی جدو بندے بڑھے ہو جانا والدین بزرگ ہو جان پھر انہاں والدین نو اچھے برتناں چ کھانا نہیں دیندا انہاں نو ٹٹیاں چھابیاں دے اندر پرانیاں کولیاں دے اندر کھانا دیندا ہے یعنی جیسی کرنی ویسی برنی یاد رکھو اج انہاں دا ادب کرو انہاں دا احترام کرو کل نو تہاڈی اولاد ہوئے گی تہاڈا ادب کرے گی تہاڈا احترام کرے گی او آندے نے جی نو جی ہے اج تسی جی کرو گے کل نو تہانوں بھی جی کرن والے اللہ پیدا کر دے گا آؤ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی سیرت دی اندروں سبق سکھو سیدنا ابراہیم نے اپنے باپ دے نال کیویں محبت کیتی ہے کیویں پیار نال اپنے باپ دے سامنے گفتگو کیتی ہے آؤ اللہ دا قرآن سنو امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اللہ نے قرآن نو نازل فرمایا میرے سونے محبوب پیغمبر میرا سونا ابراہیم دعوتاں دے رہے ہیں اللہ سونے کنوں دعوت دے رہے ہیں فرمایا اپنے باپ نو دعوت دے رہے ہیں جوانوں سنو اب باپ مشرک ہے بیٹا موحد ہے باپ مشرک ہے بیٹا نبی ہے باپ مشرک ہے بیٹا نو اللہ نے توحید دی سمجھ عطا کر دیتی ہے بیٹا توحید والا ہے تے بیٹا کہندہ کی ہے آندہ یا آباتی میں قربان جاواں انہاں جملیاں تم کڈے مٹھے جملے نے کڈے پیار دے نال جناب خلیل اللہ نے بولے نے جناب خلیل اللہ دے نے یا آباتی لما تعبد ما لا یسمع ولا یغنی عنک شیئا یا آباتی انی قد جاءنی من العلم ما لک یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا یا آباتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا یا آباتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان سویا واہ خلیل تیری عظمت تو قربان جائیے حضرت خلیل آندے نے یا آباتی یا آباتی باپ مشرک ہے بیٹا توحید دا امام ہے اے تو آپ پتا چل دیں جڑا او بندہ جڑی اولاد جڑا بیٹا توحید والا ہوندہ ہے او باپ دا ادب کردہ ہے جڑے بیٹے دے کول توحید ہوندی ہے توحید والی نعمت جس بیٹے دے کول ہے نا اللہ دی قسمیں او بیٹا اپنے والدین دا فرما بردار ہوئے گا او بیٹا اپنے والدین دا احترام کرے گا امی اور ابے دا حیا کرے گا اور قرآن دے اندر ایسا بھی ایک بیٹا موجود ہے جڑا بیٹا مشرک ہے اور مشرک بیٹا کدے بھی اپنے باپ دا احترام نہیں کرتا آوی ایک بیٹا ہے نا مشرک بیٹا اللہ اپنے قرآن دے اندر فرمان دینے فرمایا یا بنیا ارکب معنا فرمایا میرے بیٹا آجا ساڑھے اندر کشتی دینے ساڑھے نال کشتی دے اندر سوار ہو جام آندھے نانا ابا میں نو تیریاں کشتیاں دیاں لوڑاں کونی پانی آئے گا میں پہاڑاں تے چڑھ جاواں گا ابا پانی آئے گا میں بلندیاں تے چڑھ جاواں گا ابا میں نو تیریاں کشتیاں دی لوڑ نہیں دی پانی آیا اب پتر ڈب گیا پانی دے اندر تے جناب ینو علیہ السلام آدھے نے اے اللہ سونیا میرا بیٹا اے اللہ سونیا میرا خون ہے یاد رکھوں اولادہ نا فرمان بھی ہوان لیکن ماپیاں دے دل دے اندر محبت دے ہویا ہی کر دی ہے باپ دی اللہ نے کوئی محبت ہی ایسی بنائی ہے باپ دے دل دے اندر اللہ نے کوئی پیار ہی ایسا رکھے ہیں اولاد واسطے
باپ ہر مشقت اٹھا لیندہ ہے، باپ وہ نبی ہے تو اولاد نافرمان ہو گئی ہے تے نبی نو آدھے نے اللہ سونیا میرا پتر، اللہ سونیا میرا بیٹا، فرمایا نو آ تیرا پتر نہیں دا جڑا ساڑا نافرمان ہوئے او تیرا پتر نہیں دا، پتہ چلے جڑا رب دا نہیں دا او اپنے والدین دا بھی نہیں دا، جڑا رب دا احترام نہیں کردہ، جڑا رب دا حیاء نہیں کردہ، انہیں امی تے ابے دا کی حیاء کرنی ادھر فرمایا ابا میں نہیں تیدر کی ہے یا آباتی، اے ابا جان، اے میرے ابو جی، اے میرے ابا جی، بار بار جناب ابراہیم فرما رہے ہیں یا آباتی یا آباتی، باپ پتہ چلے ہے جدو بیٹا موحد ہوئے گا توحید والا ہوئے گا، اللہ دی قسمیں اپنے بیٹیاں نو عقید توحید جیسی نعمت نال نوازو، اپنے بیٹیاں نو توحید جیسا انعام عطا کرو، بیٹیاں نو توحید سکھاؤ، جدو تواڈے بچیاں نو توحید آ جائے گی، قرآن تو معلوم ہوندہ ہے اللہ تواڈا ادب آپ ہی سکھا دے گا، جدو دوانو توحید مل جائے گی تسی اپنے والدین دے ادب والے بن جاؤں گے، احترام والے بن جاؤں گے، امی تے ابے دا احترام کرو گے، آؤ قرآن سماعت فرماؤ، تے پھر اگو باپ کی کہندہ ہے جناب ابراہیم نو باپ کی کہہ رہے ہیں، جناب ابراہیم پیار نال کہہ رہے ہیں ابا جی جنہاں نو تسی پوچھ دے ہو آ کچھ نہیں کر سکتے، ابا جی جنہاں دے سامنے سجدہ کر رہے ہو ابا کچھ نہیں کر سکتے، جنہاں دے سامنے کھانے رکھ دے ہو ہر وقت سجدے دے اندر پہندے ہو وَلَا يُغْنِيَنْ کا شَيْعَ، ابا جی آدھانو کوئی بھی پیدا نہیں دے سکتے، تے ہون باپ دے جملے سنیا جے باپ دے تے جناب ابراہیم دا حوصلہ چیک کریا جے، گل تے آن دے ہو میں گھر چھڑ جانا ہے، میں نے گھر نہیں رہنا، میں نے گھر چھوڑ دینا ہے، یہ سنو جناب ابراہیم علیہ السلام کا باپ کیا کہہ رہا ہے، تو جناب ابراہیم علیہ السلام کا جواب سنو، اللہ پاک قرآن دے اندر فرمان دینے فرمایا اے ابراہیم، باپ کہہ رہے ہیں فرمایا ابراہیم تو آنے انہوں چھڑ دے، فرمایا میری گل سن لے اے ابراہیم میں انہوں چھڑنا نہیں دا، میں انہوں چھڑنا نہیں دا، فرمایا قال اراغب انت عن آلہتی، فرمایا انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم تو باز آ جا ساڑھے جڑے بوتنے جڑے ساڑھے مشکل کشانے جڑے ساڑھے حاجت روانے، اے ابراہیم انہوں مندہ نہ بولیا کر، اے ابراہیم انہاں دے خلاف نہ بولیا کر، فرمایا ابراہیم اگر تو باز نہ آیا سن لے دو جملے بولے نے جناب ابراہیم دے باپ نے، فرمایا ابراہیم اگر تو باز نہ آیا عقید توحید دی دعوت دینی نہ چھڑی، پھر سن لے میں تیرے نال دو کم کرانگا، کیڑے دو کم نے، فرمایا لَإِلَّمْ تَنْتَحِي لَأَرْجُمَنَّكَ لَإِلَّمْ تَنْتَحِي لَأَرْجُمَنَّكَ، فرمایا ابراہیم میں تنو پتھر ماراں گا، اے ابراہیم میں تنو تھپڑ ماراں گا، اے ابراہیم میں تنو تکلیف دیواں گا، اے ابراہیم میں تو جویا جیڑی بھی سزا دیتی گئی، ابراہیم میں تنو سزاواں دیواں گا، ابراہیم مار کے وَحْجُرْنِي مَلِيَّا، ابراہیم میں تنو کر دے اندروں نکال دیاں گا، ابراہیم میں تنو اپنی دولت دے اندروں آگ کر دیاں گا، اے ابراہیم میں تنو اپنا وارث ہی نہیں مننا گا، اے ابراہیم ساری ترجمے سے لفظ دینے وَحْجُرْنِي مَلِيَّا، اے ابراہیم میں اپنے علاقے دے اندروں کٹ دیاں گا، اے ابراہیم میں تنو اپنا خون نہیں مننا گا، اے ابراہیم نہ تو میرا وارث ہوئے گا، نہ گھر دے اندر رہیں گا، نہ میرا وارث ہوئے گا، نہ میرے دولت تے مال تے پیسے دا وارث بنے گا، اتنے سخت جملے بولے نے جناب ابراہیم نے، سیدنا جناب ابراہیم دے باپ نے جناب ابراہیم کی آندے نے ابا تو میں نو تھپڑ مار، اے ابا تو میں نو کرو کٹ دے، اے ابو جی تسی میں نو کرو نکال دیو، لیکن جو تسی کہہ رہے ہو میں انجو نہیں کہاں گا، ابا جی میں تسی دکھ دین دے ہو، جی میں تسی تکلیف پہنچاؤں گے، ابا جی میں اوے نہیں کراں گا، جناب ابراہیم نے بھی دو ہی جملے بولے نے، جناب ابراہیم آندے نے قال سلام علیکا، قال سلام علیکا، ابا جی تسی میں نو پتھر مارو گے میں دوڑے تے سلامتی پیش کراں گا،
تسی پتھر ماروں گے۔ ابا جی میں سلامتی پیش کرانگا۔ قال سلام علیکم، فرمایا ابا جی تسی پتھر ماروں گے میں سلام پیش کرانگا۔ فرمایا سأستغفر لک رب سأستغفر لک ربی انہو کان بی حفیا۔ اے ابا تو پتھر مارے گا، تو گھر دے اندروں آگ کرے گا، میں جدو تک جوندیاں رہاں گا میں تیرے واسطے بخشش دی دعا کردہ رہاں گا۔ کیلے کالج چو پڑھے ہے جناب ابراہیم؟ کیڑی یونیورسٹی چو پڑھے نے؟ کیڑے کالج چو جناب ابراہیم نے ڈگری حاصل کیتی ہے؟ کتو آدب آیا ہے؟ کتو احترام آیا ہے؟ کالج پڑھے ہوئے باپ نو گالی نہیں کرن دیں دے، یونیورسٹیاں پڑھے ہوئے اتھی ڈگریاں نے تے باپ نو آندے نے چوپ گاڑے تینو گال کرن دا پتہ ہی نہیں دا۔ کیڑی یونیورسٹی جے جناب ابراہیم پڑھے نے؟ دسو کیڑا سکول سی جتھے جناب ابراہیم پڑھے نے؟ کوئی یونیورسٹی نہیں پڑھے، کوئی کالج نہیں پڑھے۔ باپ آندہ میں تینو گھر چو آگ کرانگا تے اگو پتر کی آندہ ہے قال سلام علیکہ۔ جناب ابراہیم دی قربانی کرنے والو آوی سبق سکھو، والدین دا احترام نہیں، جناب ابراہیم دی سیرت دے اندرو والدین دا احترام بھی سکھو۔ قال سلام علیکہ، ابا تو پتھر مار میں تنو سلام پیش کرانگا۔ تیوں دانو یونیورسٹیاں لے نہ وکھاواں، ساڑھے اندار کی جواب ہے، ساڑھے نوجوان کی کہندے نے وکھاواں یونیورسٹیاں آلے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اللہ نے قرآن نو نازل فرمایا، فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ فرماندے نے اے دنیا کائنات دے لوگوں سب نالو پہلے عبادت میری کرنی ہے، پھر والدین دا احترام کرنا ہے۔ ایتھے یونیورسٹیاں پڑھن والے میں تو انہوں وکھان لگیا جائیں چند سال پہلے دی گل ہے جیوں نوز تے خبر چلی ہے، ایک نوجوان لڑکی ہے 15 سال اس بچی دی عمر ہے، 15 سال دی نوجوانہ بچی ہے، کیڑی عمر ہے؟ عمر ہی کوئی نہیں، ایک لڑکے دے نال تعلق بنے ہیں، باپ نو پتا چل گیا سچی خبر ہے جیوں نوز تے بھی چلی ہے تے آپ باپ آندہ ہے پتر آقام چنگا نہیں دام، بیٹا آقام چنگا نہیں دام، باپ تے چنگا ہی سوچ دیں دسو کیڑا باپ ہے جڑا اپنی اولاد واسطے مندہ سوچے، کیڑا باپ ہے جڑا اپنی اولاد دا دشمن ہے۔ اللہ دی قسمیں اس کے نات دے اندر باپ تو وعدے تیرے نال مخلص کوئی نہیں دام، باپ تو وعدے تیرے نال شفقت کوئی نہیں کردہ، باپ تو وعدے تیرے نال محبت کوئی نہیں کردہ۔ کیڑی گل ہے جیڑی گل ویکھ کے آنا ہے نہیں نہیں میں نو تے ابے دی لوڑی کونی، میرا تے ابے تو بنا می گزار ہے کی میں گزار ہے دس میں نو کی میں زندگی گزاریں گا۔ باپ نے منع کیتا ہے، اس نوجوان لڑکی نے کی کیتا ہے، رات باپ ستا ہے، رات باپ ستا ہے، انہیں پسٹر اٹھایا ہے، اسے منع کرن دی وجہ تو باپ نو گھولیاں مار دیتیاں نے۔ کیڑی یونیورسٹی جناب ابراہیم پڑھے نے، آ یونیورسٹیاں پڑھن والے آندے کام نے آندے نے بابا ساڑی لائف ہے اسی جانی ہے، تو کونوں نے رات نو گولیاں مار کے بابے نو مار دیتا ہے۔ یار اتنا ہی کمزور ہو گیا باپ دا رشتہ، اتنی کھوکھلی ہو گئی ہے باپ دی محبت، اتنی کمزور ہو گیا باپ دا پیار کہ چند سالاں دی محبت، چند سالاں دے عشق پچھے باپ دی محنت دے پانی پھیر دیتا ہے، باپ نو قتل کر دیتا ہے، باپ نو ہی مار دیتا ہے۔ او باپ جڑا اپنی ضرورتاں پوریاں نہیں کردہ، جڑا خود نہیں کھاندہ اولاد نو کھلاندہ ہے، او باپ جڑا عید تے ٹوٹی جتی پا کے اپنی ننی پری شہزادی نو لیا کے دیندہ ہے۔ میں ویکھیا آندے نے ابا تم یہ چیز لے لیں، باپ آندہ ہے نہیں نہیں بیٹا میرے کول تے ہے میں کی کرنا ہے، حتیٰ کہ باپ نو پتہ ہے میری اولاد نو میرے نالو پہلے ضرورت ہے، باپ نو ضرورت بھی ہوندی ہے لیکن باپ لیندہ نہیں دا، آندہ میری اولاد دی ضرورت پوری ہو جائے، میری بیٹی دی ضرورت تے بیٹی پتہ نہیں کیڑے چکھاں چو پہ گئی ہے، بیٹی اللہ دی قسمیں داغ لاکھے جاندی رہندی ہے، باپ دی عزت نو چند سالاں دی اور چند گھنٹیاں دی فون دی کال دے پچھے انہیں باپ دی 20 سالہ محنت دے پانی پھیر دیتا ہے، 25 سالہ محنت دے پانی پھیر دیتا ہے، باپ نو قتل کر دیتا ہے۔ آؤ دانو اگے بخامام یونیورسٹی
یونیورسٹیاں تے کالجاں دی ڈگریاں حاصل کرن والے پڑھے لکھے نوجوان کی کردے نے ابراہیم قال السلام علیکم آؤ میں توانوں بخاواں تواڈے سلے اکاڑے دے اندر ہی ایک باپ ہے اندے 3 بیٹے نے تے 2 بیٹے کام کردے نے ایک ویلا نکھٹو گھر دے اندر رہندا ہے القصۃ فی العبر اس واسطے توانوں دس رہا ہوں تاکہ عبرت حاصل کرو تاکہ عبرت حاصل کرو تے اپنے والدین دے فرما بردار بن جاؤ اپنے والدین تو بعد کوئی مخلص نہیں ہو سکتا امی مخلص ابو مخلص ہے 2 رشتے نے کائنات دے اندر تواڈے نالے تو بعد دے کوئی محبت نہیں کر سکتا ہر بندہ پیار کرے گا کسے نہ کسے مطلب دی وجہ تو کسے نہ کسے لالچ دی وجہ تو 2 ہستیاں نے جڑے تواڈے تے جان بھی دے دین گیاں تواڈے واسطے اپنا ہر چیز حاضر کر دین گیاں بغیر کسے مطلب تو بغیر کسے لالچ تو بے لوس محبت کر دیاں نے نوجوان اپنے باپ دے کول ہی رہندا ہے کام نہیں کردا باپ دے کول تھوڑے جے پیسے نے آندا ہے ابا مینوں دے دے باپ آندا ہے نہیں نہیں بیٹا میں تقسیم کراں گا 3 پتراں دے اندر تقسیم کراں گا رات گزری ہے اس ظالم نے گولیاں لیاندیاں نے نیند والیاں گولیاں لیاندیاں نے سنو 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 ہے کوئی نوجوان سنن والا انہیں گولیاں لیاندیاں نے گولیاں لیا کے باپ نو دودھ دے اندر پلائیاں نے باپ سو گیا انہیں ٹویا کھٹا اپنے گھر دے سین دے اندر ہی زندہ باپ نے دفن کر چھڑے آئے زندہ باپ نے دفن کر دیتا ہے محبتاں کھوکلیاں رشتے ختم ہو گئے نے پہلے خون دے رشتے ہوندے سن ہن رشتیاں دا خون ہو رہے ہیں پہلے خون دے رشتے سن ہن لوگ رشتے ختم کر دیتے نے نہ باپ تے بیٹے دی بندی ہے نہ بھائی تے بھائی دی بندی ہے کدھر گئیاں قربانیاں جناب ابراہیم فرماندے نے اے ابا تو گھر دے اندروں آگ کرے گا قال سلام علیکا ابا مسئلہ ہی کونی ابا میں تیرے تے سلام پیش کراں گا اے ابا تو میں نو گھر دے اندروں نکالیں گا ابا میں تیرے واسطے بخشش دی دعا کر دیا رہاں گا سیدنا ابراہیم نے آنیا کیا اے ابا تو گھر کٹ دے کوئی مسئلہ نہیں دا میں بھی اپنا لے لواں گا ابا مسئلہ ہی کونی کی ہویا تو گھر کٹیں گا میں نو بھی لین دا والا آندہ ہے جناب ابراہیم نے ہمیں نہیں کیا جناب ابراہیم آندے نے ابا جے تو میں نو گھروں نکال دیں گا نا تے کوئی مسئلہ نہیں ابا میں تیرے واسطے بخشش دی دعا کراں گا ابا کوئی مسئلہ نہیں میں تیرے نال محبت ہی کراں گا ادب ہی کراں گا تے یاد رکھو جڑا والدین دا احترام کردہ ہے نا امی تے ابے دا احترام کردہ ہے اللہ دی قسمیں انہوں کائنات دے اندر کوئی پریشانی نہیں آندی بڑے بڑے معاملے ساڑے الجھے ہوئے نے کیوں الجھے نے کدے انہاں دے کول بیٹھے صحیح کدے انہاں دے کول آتے صحیح دعا کراتے صحیح میں تے کیا کرنا میں نو آن کے کہندے ہو دعا کرو اللہ دی قسمیں اگر تیرے والدین جوندے نے کسے پیر کسے مولوی کول جان دی لوڑ ہی کونی انہاں کول آن کے بیٹھ انہاں کول آن کے آن کے باپ دے پیر دبا میں نو آمیں گا دسیں گا قاری جی میں نو آ مسئلہ ہے مولوی جی میں نو آ مسئلہ ہے آدھا دکھ دسنا پوے گا باپ دے کول جا کے بے جا ان دے پیر دبانے شروع کر دے تیرا چہرہ ویکھ کے تیرا اللہ نے کوئی انہاں دے دماغ دے اندر سینسر ہی ایسا رکھے ہے تیرا چہرہ ویکھ کی سمجھ جان گے میرے بیٹے نو کوئی پریشانی ہے میرے بیٹے نو کوئی دکھ ہے اللہ دی قسمیں لڑ کھڑان دے ہاتھے میں عرش دی طرف اٹھان سفید والا نال جدو اور ہاتھ اٹھن گے اللہ کہے گا تو اپنے بیٹے دا چہرہ ویکھ کے میرے سامنے دعا کیتی ہے میں نو تیرا چہرہ ویکھ کے حیا آ گیا جا میں تیری دعا قبول کر چاہ میں تیری دعا قبول کر لیا آؤ تے صحیح زندگی دی اندر سکون چاندے ہو والدین دا احترام کرو لوڑ تینو بندے آج سکھ چین دی کریا کر خدمت والدین دی لوڑ تینو بندے آج سکھ چین دی کریا کر خدمت والدین دی کار والدین دے آرام دا خیال جنہ تینو پالے ہے محبتاں دے نال کار والدین دے آرام دا خیال جنہ تینو پالے ہے محبتاں دے نال جنہ تینو پالے ہے محبتاں دے نال کیتی ہے سنبھال نال کیتا ہے خیال کیتی
کیتا ہے پیار نالے کیتی ہے سنبھال جانچ جنہ تینوں دسی رہن سین دی لوڑ تینوں بندے آجے سکھ چین دی کریا کر خدمت والدین دی تیرے لئی ماں تکلیفہ سیندی رہی ساری ساری رات لیٹ کے بلا میں لیندی رہی او تیرے لئی ماں تکلیفہ سیندی رہی ساری رات جاگتے بلا میں لیندی رہی تینوں پاوے سکے آپ گلے پیندی رہی کڑی انہوں ملے نہ آرام لین دی لوڑ تینوں بندے آجے سکھ چین دی کریا کر خدمت والدین دی نوجوانوں چاندے جے زندگی دی اندر سکون چاندے جے زندگی دی اندر امن پھر والدین دا احترام کرو امی تے ابے دا احترام کرو آؤ ہن میں تو انہوں دسنا کال جناب ابراہیم بچے سن آج اللہ نے جناب ابراہیم نو بچہ دے دیتا ہے جناب ابراہیم نو اللہ نے بیٹا دے دیتا ہے جناب ابراہیم نو اللہ نے پتر عطا کر دیتا ہے تو ان جناب ابراہیم نے ادب کیتا سی میں کی کیا شروع دی اندر جینو بولو یار جینو جی ہے جیسا کرو گے ویسا برو گے گوشت کھا کے بھی نہیں بول دے پہ بولو کی مسئلہ ہے جینو جی ہے کی ہے جینو جی ہے جیسا کرو گے ویسا برو گے ہن اللہ نے جناب ابراہیم نو پوت دے دیتا ہے جناب ابراہیم نو بیٹا دے دیتا ہے تے جناب ابراہیم دا بیٹا چلن دے قابل ہویا ہے حالے چلن دے قابل ہویا ہے تے 83 سالہ بعد جناب ابراہیم نو پتر ملے ہے 83 سالہ بعد مانگ کے پتر لیا ہے اللہ اولاداں دی لوڑ ہے اللہ آج میں دعا کرنا اللہ جنہ کل کونی اللہ تو نیک سالے بیٹے عطا فرما آمین کو اللہ نیک سالے بیٹے عطا فرما اللہ جنہ کل ہے گئے نے جناب ابراہیم دی سیرت تے چلن والا بنا ہن اللہ نے بیٹا دیتا ہے نالی امتحان شروع ہو گیا ہے جناب ابراہیم نو خواب آیا ہے فرمایا اے میرے خلیل آدھی محبوب چیز میرے رستے دی اندر قربان کر جیڑی تینوں سب نالو زیادہ پسند ہے تے جناب ابراہیم بے کے سوچ دے نے میں نو سب نالو پسند تے پتر ہی ہے نا پتر اللہ کو مانگ کے لے آئے دعاواں نال منگے ہے تے جناب ابراہیم علیہ السلام ہمیں اپنے بیٹے دے کول آئے نے تے بیٹے نو آن کے آن دے نے فرمایا قال یا بنیا اے میرے پتر انی ارا فی المنامی اے ابا اے میرے بیٹیاں میں تیرے نال گل کرنی ہے اب ویکھیا جے باپ کی منگن لگے ہیں پیسے نہیں منگن لگے ہیں کوئی 5,000 روپے نہیں منگن لگے ہیں باپ کی منگ رہے ہیں باپ پتر دی جان منگن لگے ہیں جان منگن لگے ہیں قرآن دی ناس تو معلوم ہوندہ ہے اگر باپ جان بھی منگے اولاد نو نہ نہیں کرنی چاہی دی سیدنا ابراہیم تم سیرت تو پتا چل رہے ہیں سیدنا اسماعیل دی سیرت تو پتا چل رہے ہیں قرآن دی ناس تو معلوم ہو رہے ہیں باپ اگر اولاد دی جان بھی منگے تے اولاد نو نہ نہیں کرنی چاہی دی جناب ابراہیم نو خواب آئے جناب ابراہیم چل دے اپنے بیٹے دے کول آئے نے بیٹا بھی چھوٹا جے آلے بیٹا چھوٹے ہے چلن دے قابل ہوئے ہیں تے آن کے جناب ابراہیم آن دے نے قال یا بنیا انی ارا فی المنامی سورہ صافات ہے گھر جا کے ترجمہ پڑھیا جے فرمایا اے پتر میں نو رات نو خواب آیا اللہ نے میں تو محبوب چیز منگی ہے اے پتر میں وکھیا ہے میں رات نو تینو ہی ذبح کر رہا ہوں تے اندے تو آئی معلوم ہوندہ ہے اللہ تیری قربانی منگنا چاندے نے اللہ نے دیتا ہے اللہ واپس لینا چاندے نے تے جناب اسماعیل کنے دسیا حضرت اسماعیل نو ادب کنے سکھایا حضرت اسماعیل نو ادب اے نوجوانوں جیسی کرنی ویسی پرنی جینو جی ہے جناب اسماعیل آندے نے ابا مسئلہ کونی دام یا ابا تفعل ما تمر یا ابا تفعل حضرت اسماعیل اڈے پیارے جملے نے میرا دل کر دیں میں پڑھی جاواں اگر ٹائم دا خدشہ نہ ہوئے یا ابا تفعل ما تمر اے ابا تو جان دی گل کرنا اسماعیل دی تے ہک جان اسماعیل کو تے ہک جان لکھاں جاننا می امن ابا جی میں تو اڑے حکم تو قربان کر دے مام یا ابا تفعل ما تمر ساڑھے تے کار دے اندر کئی سالہ مہینہ بعد باپ آ جاوے اسی متے تے وٹ پا لینے ہیں
ابا خیر نال پتہ نہیں کی میں آیا ہے خیر ہوئے ابا کی لین آیا ہے لیکن جناب ابراہیم جناب اسماعیل آندے نے ابا میں حاضر ہوں مسئلہ ہی کونی میں اتھے بھی گل کرنا چاہنا جناب ابراہیم نے میں پچھلے جمعے دسیا سی اللہ نوں کی گیا سی اللہ میں حاضر ہوں اللہ میں حاضر ہوں آج جناب ابراہیم واسطے اللہ نے ایسے لوگ پیدا کیتے نے جڑے آندے نے اے ابا جی اسی حاضر ہیں ابا مسئلہ ہی کونی یا ابا تفعل ما تؤمر اے ابا جی میں قربان اور واسطے تیار ہوں ابا جی تسی تیاری کرو میری گردن تے چھری پھیرن واسطے ابا جی میں چھری پران واسطے تیار ہوں ابا جی میں ذبح ہون واسطے تیار ہوں فرمایا انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابا تفعل امام ابن کثیر لکھ دینے بڑیاں پیاریاں گلاں لکھیاں نے جناب ابراہیم علیہ السلام نو بیٹا آندہ اے میرے باپ ابراہیم جدو میں نو لٹان لگوں فرمایا میں نو سدھا نہ لٹایا جائیں میں نو پشانی دی بل لٹایا جائیں قرآن دیا ایتا تو بھی معلوم ہوندے ہیں اللہ تعالیٰ جناب ابراہیم نے حضرت اسماعیل نو پشانی دے بل لٹایا اور لٹان تو بعد فرمان دینے حضرت اسماعیل اے میرے ابا جان اس واسطے میں لٹانا ہے تاکہ میرے کولوں کوئی تواڈی گستاخی نہ ہو جائیں کدھرے خون دے چھٹے تواڈے تے نہ پہ جانا کدھرے میں ہاتھ پیر ہلاواں ابا جی کدھرے تواڈی بے ادبی نہ ہو جائے آئی باپ دا احترام آئی باپ دا ادب کسی نے سکھنا سکھے جناب اسماعیل دے کولو باپ دا ادب کسی نے لینا لوے جناب اسماعیل دے کولو باپ دا ادب ایمیں کریندہ ابے دا احترام ایمیں کریندہ ابے نال محبتاں ایمیں کریندہ ابے نال شفقتاں فرمایا اے ابا جی میری جان میں یادر ہے یا ابا تفعل ما تؤمر اللہ فرمان دینے اے میرے خلیل سانو تیرے پتر دیاں جانا نہیں چاہی دیاں اے خلیل اسی تے ازمانے ہی سی اسی تے ویخنا ہی سی ساڑا خلیل ساڑے واسطے گھر تے چھڑ سکدا ہے ساڑے واسطے قوم نال تے لڑ سکدا ہے ساڑے واسطے وقت دے حکمران نال تے لڑ سکدا ہے میں ویکھنا چاہتا سا خلیل بھلا اپنے دی بھی قربانی دے سکدا ہے کہ نہیں بیٹے نو بھی میرے رات دے اندر ذبح کر سکدا ہے کہ نہیں فرمایا قد صدقت الرؤیا قد صدقت الرؤیا قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین اے میرے ابراہیم بس کر تو پاس ہو گیا اے ابراہیم تو تے ساڑے رستے اندر اپنے پتر بھی قربان کرن تے تیار ہو گیا اینو آندے نے ادب جناب اسماعیل آندے نے یا ابا تفعل ابا میں حاضر ہاں ابا مسئلہ ہی کونی تے یاد رکھو والد دا ادب بڑا ضروری ہے والد دا ماں تے ہر کوئی کردا ہے ویکھیا ہونا ہے تسی لکھیا ہویا ہے گڈیاں دے پیچھے لکھیا ہے یہ سب میری ماں کی دعا ہے تے ابا تینوں کی چبدا ہے ابا دعاواں نہیں کردا ہوئے کوئی باپ تسی باپ بیٹھے ہو تسی دسو اپنی اولاد واسطے بدعاواں کر دے ہو دسو نہ بولو بدعاواں کر دے ہو کوئی بھی باپ بدعا نہیں کردا لکھیا ہے میری ماں کی دعا ہے تے ابا دعاواں نہیں کردا میں اگلے دن ایک عالم دین سن لیا سا بڑی انہوں نے پیاری گال کی تھی انہیں کیا ہے لکھن والیاں نے لکھیا اور انہیں جڑی گال کی تھی ہے میں نے بڑی پیاری لگی آندہ ہے تسی آندے بھی ہو تے ماں آندی ہے پتر تینو اللہ رنگ لاوے جاندے بھی ہو تے ماں آندی ہے اللہ تینو رنگ لاوے کدے انہیں رنگ لگے اللہ ماں دی بھی سندہ ہے آنی میں آنہ نہیں سندہ لیکن ماں جنی دعاواں کر دی ہے انہی قبول نہیں ہوندی باپ سارا دن محنت مزدوری کرتا ہے تو آنو پڑھان واسطے لکھان واسطے باپ کو لینا ٹائم نہیں ہوندہ لیکن کدے کو باپ کو دعا کرا کے ویخ اللہ دی قسمیں جدو باپ نے ہاتھ اٹھائے اللہ رد بھی نہیں کرتا اللہ نے ایمیں نہیں کیا باپ راضی ہے تے میں راضی ہوں ایمیں نہیں اللہ نے آکھیا فرمایا اگر چاہنا ہے تیرا رب تیرے تے راضی ہوئے فرمایا تو باپ نو راضی کر لیا میں خود ہی تیرے تے راضی ہو جاؤں اللہ نے ایمیں نہیں جنت ماں دے قدمہ تھلے آوی لکھیا کسی سنی ہے تے کسی نے نہیں لکھیا کہ جنت دا دروازہ ہی باپ ہے کنے لکھنے دوواں دی محنت ہے دوواں دی اللہ دی قسمیں جوانیاں تیرے پیچھے لگیاں نے کلی ماں دی نہیں سارا دن جنہیں بٹھل چائے نے آج ہوندہ نہ ہی کونی سارا دن جنہیں محنت مزدوریاں کیتیاں نے آج نوجوان اللہ دی قسمیں نوجوان آج پڑھ لکھ جاننا گریجویٹ بان جاون تے باہر جا کے اپنے باپ دے تعارف کرانت بھی ڈر دے نے لوگ آنا پاون تو ہمدہ پتر ہیں جڑا محنت مزدوریاں کردہ سی کیوں نہیں دستے ہو فخر نال فادر ڈے گزرے ہے کسی نے دسے اپنی پوری ہسٹری دسو میرے باپ نے میرے واسطے محنت کیتی ہے
تاکہ تیرے اندر بھی احساس پیدا ہوئے، حیا پیدا ہوئے، میں اپنے والد نال گل کیویں کرنی ہے، اپنے والد نال احترام نال بولنا کیویں ہے۔ جدو تو پچھلی ہسٹری یاد کریں گا تیری زبان چلن لگیا بھی ایک باری تینوں سوچن تے مجبور کرے گی کہ میں باپ دے اگوں بولنا کیویں۔ میں آج ایتھے کھڑا نا، اللہ دی قسمیں میں ایتھے کھڑا، میں تانوں گل کدے کیتی نہیں، کرن لگیاں میرے ایتھے کھڑن دے ہون دے وچ ساری محنت تے میرے باپ دی ہے جنہیں سارے دن رات مزدوریاں کیتیاں۔ اسی کیوں انہاں دا تعارف قرآن تو ڈریے یار، ساڑے پیچھے انہاں دا خون لگے۔ آؤ چند منٹان دے اندر گل ختم کریے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ، درود پڑھو، پریشان ہو گئے ہیں۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اپنے والد احترام کیتا کرو۔ ایک بندہ میرے سونے نبی دے کول آیا آن کے آندھا ہون تے باپ پیسے مانگ لوے نا، پیسے تے اسی ناقبولیاں وٹنے ہیں، ابا دوسرے ایک دے نہیں، ابا تیرے کول پیسے نہیں ہوندے، ابا تیرے کول ٹک دے ہی نہیں، ابا میں بینک کھولے ہیں۔ اللہ دی قسمیں ہونتے زبانہ ساڑی ایڈیاں کھول گئیاں نے، بے لغام ہو گئیاں نے۔ میں تو انہوں گال دساں تو اڈیے سے مسجد دی ایک بزرگ بابا ادھر ویکھیا جے، بزرگ بابا میں نو کہن لگا ایک دن رو کے آندھا بابا قاری صاحب زندگی دا پتہ کونی، زندگی دا پتہ کونی، میرے پتر میں نہ نراز ہے، چلو تسی میرے نال چلو حیا کر لوے، چلو میں ہی صلح، میں ہی جا کے صلح۔ ایک بندہ ہور سی ساڑے نال، اسی چلے گئے جا کے بیٹھے ہیں، اندہ بیٹا بھی بیٹھا ہے تے اللہ دی قسمیں ممی چپ، اندہ بیٹا بھی سارے چپ بیٹھے نے، سارے چپ بیٹھے نے تے بابا بول کے پتہ کی آندھا ہے، آندھا ہے قاری جی اگر میری کوئی غلطی ہے تو میں آدھے پتر کو معافی مانگ لینا، میری کوئی غلطی ہے تو میں معافی مانگ لینا۔ حالات نے ساڑے حالات نے تے ساڑے کو کوئی پیسے باپ مانگ لوے تے ساڑے جڑے جملے ہوندے نے نا، جڑے جملے ہوندے نے وہ اسی سارے ہی جاننے ہیں، جڑے اگے ساڑے لفاظ ہوندے نے۔ تیرے کول پیسے کتھوں آئے نے، جمدے ہی تیرا گلا گھٹ لیندے پھر کتھوں آمنے۔ تو بیمار ہوندہ سے ساری رات تیرے تے کھڑے رہندے سے، تو بیمار ہوندہ سے باپ کام چھاڑ کے محنت مزدوری چھاڑ کے لوگ نوکریاں تو کاٹ دیندے سن چھٹی کرن دی وجہ تو میں ایویں دے بندے بھی ویکھے نے کیوں چھٹی ہوئی ہے، میرا پتر بیمار سی جی میں آدھے پتر دا پتہ لین گیا سا۔ نبی علیہ السلام دے کول ایک بندہ آیا آن کے کہندہ سونے محبوب جی میرا ابا میرے پیسے چوری کر لیندہ ہے، میرا ابا میں پیسے رکھنا چوری کر لیندہ ہے تے اللہ دے نبی علیہ السلام فرمان دینے جاؤ میرے صحابہ اندے باپ نو بلا کے لے آؤں، اندے باپ نو صد کے لے آؤں تے جناب ابراہیم علیہ السلام جناب نبی علیہ السلام نے بیجے ہیں۔ اب بڑھا بابا سوٹی دے سارے تے چلے آ رہے ہیں، نالے توڑے آ رہے ہیں، نالے روندہ آ رہے ہیں، آندھے واہ پترام میں تے جوانی لا کے تینوں پالیا سی، واہ پترام میں تے محنت مشقتاں تیرے واسطے کیتیاں سن، آج تو نبی پاک نے شکایت لا دیتی ہے، آج باپ دی شکایت لا دیتی ہے کہ میرا باپ پیسے چوری کر دے، میرا باپ میرے پیسے اٹھا لیندہ ہے، آج گلاں کردہ آ رہے ہیں۔ اللہ نے اندے بولے جملے ایسے لگے نے، اللہ نے سیدنا جبرائیل نو حکم دیتا ہے، فرمایا جا میرے جبریل جا کے نبی پاک نو داستے ہوں اندہ باپ رستے دے اندر گلاں کردہ آندہ سی، نبی پاک دے کل سیدنا جبریل آئے نے آندے نے اے سنے نبیہ اجڑا باپ آ رہے ہیں رستے دے اندر روندہ آ رہا سی، نالے آندہ سی میں آدھے پتر واسطے سارا کچھ قربان کر دیتا ہے۔ نبی پاک دے سامنے بابا آیا ہے سفید داڑھیے کھڑا ہے، آندھے حضور تسی میں نو بلایا ہے، فرمایا ہاں میں سنے ہیں تو اپنے باپ دے پیسے چوری کر لینے ہیں، آندھے اللہ دے نبی جی جدو میرے پیسے ہوندے سا میں سارا کچھ اندے تے لا دیندہ سا، سارا کچھ انہوں دے دیندہ سا، اے اللہ دے نبی جی میں نو دیندہ نہیں، میں ضرورت دے مطابق کچھ پیسے لے لینا۔ اللہ دے نبی رون لگ پہنے، فرمایا بابا تیرے سارے حالات میں نو جبریل لے آن کے دس دیتے نے، بابا دس رستے دے اندر کی کہندہ آ رہا سے تے آ بابا آندہ اے سونے نبی جی تو انہوں کی میں پتا چلے ہیں تو انہوں کی نے دسے ہیں، فرمایا اے بابا میرے کل جبریل آیا ہے، میں نو جبریل لے آن کے ساریاں گلاں بابا آندہ اے نبی جی اے سونے محبوب جی کی میں کہنا میں تے آئی کہہ رہا سا میں سارا کچھ اندے واسطے قربان کیتا ہے، انہیں نبی پاک نو شکایتہ لا دیتیاں نے، نبی پاک فرمان دینے جا ظالمہ چلا جا آج تو بعد تم یادے باپ دیں تے تیرا پیسہ بھی تیرے باپ دائے، تیرا پیسہ بھی تیرے باپ دے۔ سعودی عرب دے ایک واقعہ لکھیا چھوٹا جا رسالہ آندہ ہے،
بڑی پیاری گل لکھی ہے, گل سن لو. سعودیہ دا ایک واقعہ, تے او ایک باپ ہے تے انہیں نا درخواست پیش کر دیتی. ادھر ویکھیا جی درخواست پیش کیتی, جی میرا بیٹا مینوں خرچہ نہیں دیندا, مینوں خرچہ چاہیدا ہے. تے باپ بھی امیر ہے, دولت پیسہ بھی ہے باپ کول, تے انہیں شکایت کر دیتی ہے, درخواست دیتی ہے. تے او جڑا جج ہے نا انہیں بلایا, انہیں کہا تو آدھے باپ نو تنخواہ نہیں دینا ہے, انہوں کچھ نہ کچھ وظیفہ دیتا کر, باہر دی گل کچھ نہ کچھ وظیفہ دیتا کر. تے او آندھا جی دسو کنا دینا ہے, میں دے سا, میں حاضر ہاں, میں اپنے باپ نو انہیں پیسے. تے او جڑے پیسے نے نا او آندھا جی انہیں لا دئیے, بابا نے نہیں تھوڑے کر دیو, ہور تھوڑے کیتے. فرمایا بابا جی انہیں بڑے نے, فرمایا نہیں ہور تھوڑے کر دیو, میں نو پیسے تھوڑے چاہیے دینا, بالکل تھوڑے پیسے. تے بابا آندھا پیسے میں نو تھوڑے چاہیے دینا, لیکن میری ایک شرط ہے. کی شرط ہے؟ فرمایا میں نو پیسے دین آیا آ کرے, میں نو اندے پیسے چاہیے دینے, آ خود دیمن آئے تے میں پھر پیسے لینے نے, ورنہ میری درخواست ہوتے ہی ہے. جج اٹھا بابے دے قدمہ چاہ گیا, فرمایا بابا وجہ کی ہے, تو پیسے بھی پورے نہیں لے رہے ہیں, پیسے گٹا کے لے رہے ہیں, پھر تو شرط رکھی ہے میں نو آئی دیمن آئے. تے بابا رو کے آندھا ہے جج صاحب میں نو پیسے نہیں چاہیے دے, میں نو صرف اپنے پتر دا دیدار چاہیے دے. مصروف ہی نہ ہو گئے اندے کل میرے واسطے ٹائم ہی نہیں ہے, پیسیاں دا بہانا ہے, صرف میں نو ویکھنا چاہنا. مہینے بعد آئے میں نو آن کے اپنا چہرہ تے وکھائے نا, تسی بہت صحیح نا بابیاں دے کول, اسی تے ویسے بورنگ محسوس کرنے ہیں نا بابیاں دے کول, ان بہنا ہی آ سفید داڑیاں دا اللہ حیا کردا ہے. تے اسی انہاں تو دور دور ہی رہنے ہیں, پیو ادھروں آ رہے ہیں, اسی گلی بدل کے اتو ہو جانے ہیں, ساڈا تے حال ہے نا. اس واسطے انہاں دا احترام ضروری ہے. جناب اسماعیل نے انہاں دا احترام کر کے دسیا ہے. ہن تے ویسے بھی ساڈے نوجواناں دے ایک اور بھی کام ہے, جڑے گریجویٹ پڑھے لکھے نے نا, انہاں نے ایک اور کام بڑا سوکھا کیتا ہے. بھلا کی کیتا ہے؟ انہاں واسطے رشتے بھی لبن دی لوڑ کونی. کیوں جی؟ انہاں واسطے رشتے بھی لبن دی لوڑ ہی کونی, نہ کڑی واسطے نہ منڈے واسطے, آپ ہی ہن لب لیندے نے. تے باپ آندا پتر جڑی تو لبی ہے نا مینوں پسند کونی, تے آندا بابا چھڑ تینوں نہیں پسند, مینوں تے پسند ہے, زندگی تے میں ہی گزارنی ہے. آج جناب اسماعیل ویکھو, جناب اسماعیل علیہ السلام وقت آیا ہے, جوان ہو گئے نے, شادی ہوئی ہے, شادی ہوئی ہے. ایک دن باپ دا دل کیتا ہے جناب ابراہیم دا, چلیے چل کے بیٹے نے میل آئیے. بڑا عرصہ گزر گیا ہے, جنگل دے اندر چھڑ کے آئے سین, جا کے خبراں تے لے کے آئیے. جناب ابراہیم چل دے آئے نے, پوچھ دیاں پوچھاں دیاں اتنے ایک اسماعیل رہندا ہے, اسماعیل دا کیڑا گھر ہے. تے جناب اسماعیل دا گھر پوچھ کے دروازے تے دستک دیتی ہیں, من دخل باب کون آیا, دروازہ کھولے, فرمایا میں ابراہیم. جناب اسماعیل کتے نے, فرمایا اسماعیل تے گھر کونی دا, فرمایا گھر دا خرچہ کیویں ہوندا ہے, گھر دا گزارا کیویں ہوندا ہے. آ بیوی آندی ہے بس ایویں ہی ہوئی جا رہے ہیں, گھر دے حالات کیویں نے, آندی ہے کوئی حالات نہیں دے. جناب اسماعیل کتے نے کوئی خبراں نہیں دیاں, یعنی ٹیڑھ ہی بولی جا رہی ہے, اکھڑا ہی جواب دیتی جا رہی ہے. جناب ابراہیم بڑے پریشان ہوئے نے. جناب ابراہیم آندے نے اچھا بچہ میں واپس جا رہا ہوں. تے جدو اسماعیل آوے انہوں کہہ دینا, ایک بابا آیا سی لال داڑی سی, ایک بابا آیا سی وہ آندہ سی میرا سلام پیش کرنا ہے, نالے انہوں کہنا ہے کہ جڑی تیری گھر دی چکاٹ ہے صحیح نہیں دی, گھر دی چکاٹ بدل ہے. اشارے دے اندر بابا گل کر گیا, بابا واپس چلا گیا. تے جناب اسماعیل علیہ السلام ایویں گھر دے اندر داخل ہوئے نے, تے دوری فرماندے نے, انج لگدا ہے جویں اج کوئی ہستی آئی ہے, انج لگدا ہے کوئی اعلیٰ ہستی آئی ہے, ایک باپ ہے دوجا نبی ہے. دوری آندے نے لگدا ہے اج کوئی ہستی عظیمی ہستی آئی ہے. جدو گھر دے اندر آئے نے, آن کے آندے نے اللہ والیے اج گھر دے اندر کوئی آیا سی. ہاں ایک گھر دے اندر بزرگ آیا سی, لال داڑی سی, دروازہ کھڑکایا, میں نو پوچھن لگیا اسماعیل کتے ہیں. میں کیا ہے بابا جی اندہ تے پتہ ہی کونی کدھر گیا, اور کی پوچھے گھر دی حالات دے بارے پوچھے, تو کی کیا میں انج کیا, اور کی پوچھے میں سوال کتے نے, میں کوئی اس طرح جواب دیتے نے. فرمایا جاندیا بابا کہہ کے گیا, اسماعیل آوے انہوں سلام کہہ دینا, اور نالے اسماعیل نو کہنا تیرے گھر دی چوکٹ صحیح نہیں دی, انہوں بدل لیں. تے جناب اسماعیل آندے نے اے تو ہن واپس گھر نہیں جانا, اے تھی
باہر ہو جام کی وجہ کوئی غلطی ہوئی ہے فرمایا نہیں نہیں میرے بابے نو تو پسند نہیں دی میرے بابے نو تو پسند نہیں دی تے جیڑی میرے بابے نو پسند نہیں دی او میں گھر دے اندر نہیں رکھ سکدا اے تو ہی باہر ہو جام پھر جناب اسماعیل نے دوسری شادی کیتی ہے باپ دا پھر چکر لگے ہیں پھر جناب اسماعیل آئے نے آن کے جناب ابراہیم نے دروازہ کھٹکایا ملاقات ہوئی ہے بڑی چنگی عورت ہے بڑی اچھی عورت ہے آندھی ہے بابا جی آؤ بیٹھو میں تو انہوں چائے پانی پلانی ہم توڑی خدمت کرنی ہم بابا جی سفر تو آئے ہو تھکے ہوں گے آؤ بابا جی آرام کر لو اچھے لفاظ بولے نے اچھے طریقے نال اگو بولی ہے اچھے طریقے ادب اور احترام کیتا ہے تے جناب ابراہیم آندے نے نہیں بیٹا میں تو اسماعیل نو ملن آیا سا لیکن بیٹے نال ملاقاتہ نہیں ہوئی بیٹا جدو اسماعیل آوے انہوں میرا سلام کہہ دینا نالے انہوں کہنا تیرے گھر دی چوکڑ بڑی چنگی ہے سنو سنو جڑے کہندے نے اسی پسندیاں شادیاں ساڑے باپ نو کی پتہ ہے جناب اسماعیل آندے نے جدو واپس آئے نے آندے نے اللہ والی آج کوئی آیا سی ہاں ایک بابا آیا سی سلام پیش کرتا سی نالے آندہ سی گھر دی چوکڑ بڑی چنگی ہے تے جناب ابراہیم آندے نے اسماعیل نو کیا جے آج چوکڑ بدلے نا کہہ گیا چوکڑ بدلنی نہیں دی جناب اسماعیل آندے نے اللہ والی ہے تو میرے باپ نو پسند ہے او جڑا بابا آیا سی او میرا باپ سی تو میرے باپ نو پسند ہے آج تو بعد تو ہی میرے گھر دے اندر رہیں گی تو ہی ہمیشہ میری بیوی رہیں گی جناب اسماعیل نے باپ دی پسندی شادی کیتی ہے باپ دی پسندی بیوی رکھی ہے سنو اللہ نے پھر برکتاں کی دیتیاں نے باپ دی عام گلہ نہیں ہوندیاں باپ دی عام حکمت نہیں ہوندی اور دنیا دے لوگوں باپ ہی ہوندہ ہے پھر اللہ نے برکتاں کی دیتیاں نے اس عورت دے اندروں اولاد پیدا ہوئی ہے پھر ان دے اندروں اولاد پیدا ہوئی ہے ایسے فرما بردار عورت دے اندروں جڑی باپ نے پسند کیتی سی اللہ نے آخری نبی جناب محمد پیدا کر دیتے نے وآخر دعوانا